بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسے اور یقین کی۔ ہر بندہ اپنے ظن اپنے یقین کے مطابق اللہ سے مراد اور فوائدے پاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے نا، انا عند ظن عبدی، میں اپنے رب بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ تو جو بندہ گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملین عرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو حاملین عرش کہا جاتا ہے، پیدا فرمایا اور انہیں عرش کو اٹھانے کا حکم دیا، مگر وہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرشتے کے ساتھ 7 آسمانوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا کیے۔ جتنے بھی فرشتے مخلوق میں فرشتے 7 آسمانوں کے ہیں، اتنے پیدا کیے ہر فرشتے کے ساتھ، اور پھر حکم دیا اب عرش کو اٹھاؤ، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرشتے کے ساتھ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے فرشتوں کے برابر پیدا فرمائے اور انہیں عرش اٹھانے کا حکم دیا، مگر پھر بھی وہ نہ اٹھا سکے۔ اور یہ آپ کو بتلا دوں کہ جب بارش ہوتی ہے نا، تو ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، اور جو پہلے قطرے کے ساتھ آتا ہے وہ دوسرے قطرے کے ساتھ نہیں آتا۔ خود اندازہ لگا لیں، پھر نہیں اٹھا سکے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ جب انہوں نے یہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو عرش الہی کو اٹھا لیا، مگر ان کے قدم 7ویں زمین میں ہوا پر جم گئے۔ 7ویں زمین کی جو ہوا ہے اس پر جم گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے قدم ہوا پر ہیں اور نیچے کوئی چیز ٹھوس موجود نہیں جس پر پاؤں رکھ سکیں، تو انہوں نے عرش الہی کو مضبوط تھام لیا اور اٹھا لیا، عرش کے ساتھ لٹک گئے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں محو ہو گئے، تاکہ وہ انتہائی پستیوں پر گرنے سے محفوظ رہیں۔ اب وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش الہی انہیں تھامے ہوئے ہے، بلکہ ان تمام کو قدرت الہی سنبھالے ہوئے ہے۔ حاملین عرش، ان کے پاؤں کسی ٹھوس چیز پر نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے مخلوق کو تخلیق کیسے کیا۔ وَهُوَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، رفع السماوات بغیر عمد، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا تو نے دیکھا اونٹ کو کیسے پیدا کیا، آسمان کو کتنا بلند کیا، زمین کو کیسے بچھا اور پہاڑوں کو کیسے نصب کیا؟ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اور روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام عزائم کو پورا کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ زمین و آسمان کے، دنیا اور آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
99 یا 100 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان میں سے کم ترین ہم اور غم ہے۔ تو اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی اتنی طاقت ہے، اتنی عظمت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محفل میں مجلس میں ایک بندہ بیٹھا کرتا تھا جس کو بظاہر اپنے اوپر کوئی کیفیات، کوئی تجلیات محسوس نہیں ہوتی تھیں۔ بہت عرصہ ہو گیا تو شیطان نے اس کو ورگلایا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ان کی محفل میں، ان کے سجادے پہ آتے ہوئے، تم اکیلے اگر بیٹھ جاتے تو زیادہ فیض پا لیتے۔ اس کے ذہن میں شیطان کی یہ بات پختہ ہو گئی اور وہ علیحدہ ہو گیا۔ شیطان اسے ہر روز ایک نئے مقام کی سیر کراتا اور وہ خوش ہوتا بندہ۔ ایک دن جنید بغدادی اسے مل گئے، نے کہا حضرت میں نے آپ کے ساتھ ایسے وقت ضائع کیا ہے، جب سے آپ سے علیحدہ ہوا ہوں تو یہ مقامات کی سیر ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی توجہ سے اس کو دیکھا تو فرمایا آج کی رات یا آج جس مقام پہ پہنچو گے وہاں مجھے بھی یاد کر لینا، اور جب میری یاد آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح، ایک ذکر کر لینا۔ وہ جب اس دن گیا تو بلند و بالا مقام پہ، اس جیسا مقام اس سے پہلے نہیں دکھایا تھا، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی بات اسے یاد آئی اور فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ شیطان کہاں ٹھہر سکتا ہے لا حول ولا قوت کے آگے؟ شیطان اسے چھوڑ کر کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا۔ وہ گرا گندگی کے ڈھیر پہ، اس کی آنکھ کھلی، پھر بغدادی کے آ کے سر پاؤں پہ رکھ لیا۔ لا حول ولا قوت ایسی ہے جس طرح کہ ہوا کے سامنے مچھر نہیں ٹھہر سکتا، اسی طرح لا حول ولا قوت کے آگے شیطانی قوتیں نہیں ٹھہر سکتی۔ اذان جب ہوتی ہے 36 میل دائیں بائیں جہاں بھی آواز اذان کی جاتی ہے، شیطان پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ اور آج ہماری مساجد میں قریب ترین ایک ہی محلے میں کیا پتہ 3 مسجدیں ہوں، 4 ہوں، اذانیں ہوتی ہیں، لیکن وہ یقین، وہ اعتقاد نہیں۔ شیطان اس کی قوت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، تو انسان تو پھر بھی غفلت کی نیند سویا ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت کی فضیلت یہ ہے، اس کو پڑھیے، اس کو اپنا وظیفہ، حرص، جان بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاجات اس کی وجہ سے پوری کرتا ہے، تمام مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ باتوں پہ، چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔